من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ وعلم آدم جواب حکیمانہ مفصل تفصیلی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے تمام اسماء کی تعلیم دی۔ تمام اسماء سے مراد مسمیات چیزیں، اشیاء، مسمیات اشیاء اور ان اشیاء کے خواص اور تاثیرات جو انسانی فطرت کے ساتھ تعلق رکھتی تھیں، اللہ پاک نے ان کی تعلیم دی۔ تعلیم سے مراد تعلیم فطری و استعدادی ہے۔ تعلیم سے مراد یعنی انسان کی فطرت کے اندر جو چیز ہوتی ہے اور فطری جو تعلیم ہوتی ہے، یہاں تعلیم سے مراد انسان کی فطرت والی تعلیم ہے۔ جس طرح بکری کے بچے ہیں، اب انہیں کوئی مستقل پڑھانے والا پڑھاتا نہیں ہے، لیکن ان کی فطرت میں ہے کہ وہ بکری کے تھنوں میں فوراً پہنچتے ہیں دودھ پینے کے لیے۔ اب یہ ان کا بکری کے تھنوں میں جانا، دودھ وہاں سے پینا، اب یہ تعلیم کیا ہے؟ فطری تعلیم۔ تو ہر چیز کی فطرت کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ فطرت والی تعلیم یہاں پر مراد ہے، مستقل کوئی پڑھانا اور سکھانا مراد نہیں ہے۔ اچھا جی، علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم، پھر ان اشیاء کو پیش کیا ملائکہ پر۔ ثم عرضہم، پہلے تھا کلہا، اب ثم عرضہم، عرضہا کی بجائے عرضہم، چونکہ ان چیزوں میں کئی چیزیں ذوی العقول سے تعلق رکھتی تھیں اور کئی چیزیں غیر ذوی العقول سے تعلق رکھتی تھیں۔ اب عرضہم میں ذوی العقول کو غیر ذوی العقول پر غالب کرتے ہوئے ضمیر جمع مذکر غائبین کی اس ذکر کی گئی۔ عرضہا کی بجائے عرضہم، کیوں؟ اوکلا کو غیر اوکلا پر غالب کرتے ہوئے ضمیر ہم لائی گئی۔ ان مسمیات، ان چیزوں کو اللہ پاک نے ملائکہ پر پیش کیا اور فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، یعنی ان کی خواص، ان کی تاثیرات تم بتاؤ اگر ہو تم سچے۔ قالوا سبحانکا، کہنے لگے اللہ ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے، ہمیں تو وہی کچھ معلوم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم۔ جب فرشتے جواب نہ دے سکے، اب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو فرمایا، قال یا آدم انبئہم، اے آدم علیہ السلام ان کو بتائیں، بے اسمائہم، ان چیزوں کے نام، ان چیزوں کے نام، ان چیزوں کی خواص، تاثیرات۔
آپ بتائیں ان کو۔ جب فرشتوں سے سوال کیا گیا، وہاں لفظ ہے انبئونی، جس طرح ممتحن امتحان لیتے وقت کہتا ہے مجھے بتا، انبئونی، لیکن جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اب انبئنی، مجھے بتا، سوال کا جواب دے، انبئنی نہیں ہے، یہاں اللہ پاک نے انداز تبدیل کر دیا، انبئہم، انبئہم، ان کو بتا۔ انبئونی میں سوال کا انداز اس طرح ہے جس طرح ایک ممتحن سوال کرتا ہے، اور انبئہم میں انداز یہ اختیار کیا گیا جس طرح ایک استاد تلامذہ کو پڑھاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے انبئہم، آدم علیہ السلام آپ استاد ہیں، یہ ملائکہ آپ کے شاگرد ہیں، آپ ان کو پڑھائیں، ان کو بتائیں۔ یہ انداز اللہ پاک نے تبدیل کیا، انبئہم، انداز تبدیل کر کے اللہ پاک آدم علیہ السلام کی فضیلت اور شرافت بتا رہا ہے، اور ساتھ ہی اللہ پاک بتانا چاہتا ہے کہ انسان ملائکہ کے لیے بمنزل استاد کے ہے۔ انبئہم باسمائہم فلما انباہم باسمائہم، آدم علیہ السلام نے وہ نام بتا دیے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، فرشتو میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ آسمان و زمین کا سارا غیب میں ہی جانتا ہوں، آسمان و زمین کا سارا غیب میں ہی جانتا ہوں۔ یہ انی عالم میں خاصہ علمیہ باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا خاصہ علمیہ، اس کو اللہ ذکر کر رہا ہے۔ غیب السماوات، اس کا تعلق ہے آفاقی علوی، اور الارض یہ آفاقی سفلی، آفاقی علوی اور آفاقی سفلی کا سارا غیب میں ہی جانتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، یہ عالم یہ ہے انفسی، وہ پہلے کیا تھا آفاقی، آفاقی ہو کے علوی اور دوسرا سفلی، اب یہ آگے عالم یہ ہے انفسی، یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ پاک کا خاصہ علمیہ، لیکن یہ خاصہ علمیہ کیا ہے؟ انفسی، تمہاری ذاتوں کو جاننے والا، عالم ما تبدون، ظاہری و باطنی حالات، عالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، تمہارے ظاہری اور باطنی حالات جاننے والا میں ہوں، جاننے والا میں ہی ہوں، سب کچھ جاننے والا۔ عالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، ظاہری حالات کو بھی، وما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے ہو، یعنی باطنی حالات، ظاہری حالات، باطنی حالات، تمام حالات کو میں جاننے والا ہوں، اس جاننے میں میرا شریک کوئی نہیں ہے، آسمان و زمین کے تمام غیب کو میں جاننے والا ہوں، اس جاننے کے اندر میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے ما تبدون اور ما تکتمون اس کی تشریح اس طرح کی ہے کہ تبدون سے مراد ہے جو فرشتوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اور تکتمون سے مراد کتمان و ابلیس الاستکبار، چونکہ ملائکہ کے اندر وہ بھی رہ رہا تھا ابلیس، تو تکتمون سے مراد فرشتوں کا کتمان نہیں ہے، تکتمون سے مراد ابلیس کا کتمان، اور ابلیس بھی چونکہ فرشتوں کے اندر رہ رہا تھا، اس لیے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا گیا جو تم چھپاتے ہو، حالانکہ یہ چھپانے والا کام فرشتوں کا نہیں ہے، یہ چھپانے والا کام کس کا ہے؟
ابلیس کا کہ اس نے تکبر کو چھپایا۔ یہ عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا گیا ہے، امام ابن جریر نے تفسیر ابن جریر میں اس کو ذکر کیا ہے، اور باقی مفسرین کہتی ہیں کہ نہیں، ما تبدون اور ما تکتمون سے مراد ہے ظاہری اور باطنی حالات تمہارے جتنے ہیں وہ سارے میں ہی جاننے والا ہوں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں، وہ ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے ہو، اس چھپاتے ہو سے مراد ہے فطرت ملائکہ۔ ملائکہ کی فطرت کے اندر کیا کچھ ہے وہ ایک پوشیدہ چیز ہے۔ ملائکہ کی فطرت کے اندر کیا کچھ ہے وہ ایک پوشیدہ چیز ہے، اس فطرت ملائکہ کو جاننے والا بھی میں ہی ہوں۔ ملائکہ کی فطرت کو جاننے والا میں ہی ہوں، اور جو تمہارے ظاہری باطنی حالات ہیں ان کو بھی جاننے والا میں ہی ہوں۔ اب آئیے جی، اب اس کو ما قبل کے ساتھ لگانا ہے۔ شروع سے دعوی صورت آ رہا ہے، حاجات میں مشکلات میں اللہ ہی کو پکارو۔ کیوں؟ الذی خلقکم، یہ عقلی دلائل سنو نا، یہ عقلی دلائل تمام بتاتے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، تو پھر عبادت اور پکار کے اندر اللہ کا کوئی شریک نہ بناؤ۔ پھر دو شبہات کے جوابات اللہ نے دیے، دو شبہات کے جواب دینے کے بعد پھر اللہ پاک نے دلیل عقلی کا تتمہ کیا، دلیل عقلی کا تتمہ ذکر کیا۔ اس تتمہ میں اللہ پاک نے تصرف، خاصہ تصرفیہ اور خاصہ علمیہ، یہ کنتم امواتن کے اندر تصرف تھا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا اس میں بھی تصرف تھا کہ تصرف کرنے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، اور وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اس کے اندر خاصہ کون سا تھا؟ علم والا۔ اللہ کے علم میں بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، اور اللہ کے تصرف میں بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے۔ جب متصرف اور کارساز اللہ ہی ہے، ہر چیز کو جاننے والا اللہ ہی ہے، تو پھر اللہ ہی کو پکارو، اللہ کی پکار میں کسی اور کو شریک نہ بناؤ، اللہ کی پکار میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ جہاں اللہ پاک کے ساتھ اور کئی افراد کو شریک کیا جاتا تھا، ان میں ملائکہ کو بھی شریک کیا جاتا تھا، انبیاء کو شریک کیا جاتا تھا، جنات کو شریک کیا جاتا تھا۔ اب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ ذکر کیا، اس واقعہ کے ذریعہ سے اللہ پاک بتائے گا کہ ملائکہ بھی ہر چیز کو جاننے والے نہیں ہیں۔ جب ہر چیز کو جاننے والے نہیں ہیں تو وہ بھی پکار کے لائق نہیں ہیں، ان کو بھی حاجات اور مشکلات میں مت پکارو، اللہ ہی کو پکارو۔ دیکھو ہم نے ملائکہ سے پوچھا ان چیزوں کے نام بتاؤ، خواص بتاؤ، تاثیرات بتاؤ، تو انہوں نے خود اقرار کیا کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو جو انسان کی فطرت کو نہیں جان سکتا، وہ چیزیں کیا تھیں؟ انسان کی فطرت کے ساتھ تعلق رکھنے والی ملائکہ جو انسان کی فطرت کو نہیں جان سکتے، تو وہ ہر چیز کو جاننے والے ہو سکتے نہیں ہیں۔ جب ہر چیز کو جاننے والے نہیں ہو سکتے تو پھر اللہ کے وہ شریک بھی نہیں ہیں، لہٰذا حاجات اور مشکلات میں اللہ ہی کو پکارو، فرشتوں کو اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ یہ واقعہ اب اس طرح ماقبل کے ساتھ لگ گیا۔ اب آگے آئیے، یہ آپ کے پاس قالوا سبحانک پر لکھا بھی ہوگا کہیں کہ تم نے ملائکہ کو معبود بنا رکھا ہے، حالانکہ وہ ہر چیز کو نہیں جانتے، خود کہتے ہیں لا علم لنا۔ جب وہ خود اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ کوئی نہیں ہے، جب ہمیں پتہ نہیں ہے تو ان کو مت پکارو، ان کو اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ اللہ سنا رہا ہے۔ یہ واقعہ کیوں سنایا گیا؟ اس سے بھی اللہ توحید کو ثابت کرے گا۔
وہ سمجھے کہ فرشتے بھی عبادت کے لائق، پکار کے لائق نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ وہ بھی ہر چیز کو جاننے والے نہیں ہیں۔ وہ ہر چیز کو جاننا تو درکنار، وہ تو انسان کی فطرت کو بھی نہیں جانتے، اور جو انسان کی فطرت کو نہیں جانتا وہ ہر چیز کو کیسے جان سکتا ہے؟ اور جب ہر چیز کو جان سکتا نہیں ہے تو پھر وہ پکارنے کے لائق بھی ہو سکتا نہیں ہے۔ تو ملائکہ کو اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ آگے آئیے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اچھا جی، ہم نے ملائکہ کو کہا تم سجدہ کرو آدم کے سامنے، ان تمام نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، ابا انکار کر گیا، واستکبر اور تکبر کرنے لگا۔ یہ اذ قلنا اکرام آدم، اکرام یہاں سے اللہ پاک آدم علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام، انسان کا مقام اللہ ظاہر کر رہا ہے۔ اکرام آدم، اللہ پاک نے فرمایا تم سجدہ کرو، تم سجدہ کرو۔ اب اس سجدہ سے مراد کون سا سجدہ ہے؟ بات کو سمجھو۔ سجدہ عبادت وہ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں، لہذا سجدہ عبادت کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ حکم دیا جائے۔ سجدہ عبادت سے ہٹ کر دوسرا سجدہ ہوتا ہے سجدہ تحیہ، سجدہ تحیہ۔ اب سجدہ تحیہ جو محض صرف ادب اور احترام کے سامنے، ادب اور احترام کے طور پر کسی کے سامنے جھکا جاتا ہے، سجدہ کیا جاتا ہے، اب اس میں وہ جو سجود تحیہ ہے، سجود تحیہ اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ زمین پر چہرہ رکھا جائے، دوسرا ہے کہ مطلق یوں تھوڑا سا جھکاؤ اختیار کیا جائے۔ یہاں پر سجدے سے مراد زمین پر چہرے کو رکھنا، یہ بھی سجدے کا معنی مراد نہیں ہے، بلکہ سجدے سے مراد لغوی سجدہ۔ لغوی سجدہ کیا ہے؟ صرف جھکنا۔ اصطلاحی سجدہ ہوتا ہے زمین پر چہرہ اپنا رکھ دینا، یہ سجدہ کیا ہے؟ اصطلاحی۔ یہ سجدہ کیا ہے؟ یہاں پر اصطلاحی سجدہ بھی مراد نہیں، سجدہ عبادت بھی مراد نہیں، پھر سجود تحیہ ہو کر سجود تحیہ میں سے سجدہ اصطلاحی بھی مراد نہیں، بلکہ سجدہ لغوی، سجدہ لغوی۔ اس سجدہ لغوی میں کیا ہوتا ہے؟ صرف دوسرے کے سامنے مطلق انحناء، یوں تھوڑا سا جھک جانا، تھوڑا سا جھک جانا۔ اب یہ سجود تحیہ اور سجود بمعنی سجدہ لغوی کے، بمعنی سجدہ لغوی کے۔ اب اس میں بھی پھر اہل سنت والجماعت مفسرین نے وضاحت کی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ سجدہ تھا اللہ کے سامنے، آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام اس طرح تھے جس طرح قبلہ ہوتا ہے، انسان سجدہ کرتا ہے اللہ کے سامنے، لیکن خانہ کعبہ شریف
قبلہ جس طرح ہوتا ہے اس طرح آدم علیہ السلام بطور قبلہ کے، بطور کس کے تھے؟ قبلہ کے تھے۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں تھا بلکہ سجدہ کس کو تھا؟ اللہ کو۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں جی، آدم علیہ السلام کے سامنے ہی سجدہ تھا اور اس زمانے میں سجود تحیہ جائز تھا۔ یہ اہل سنت والجماعت مفسرین دونوں اقوال ملتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنا یہ بھی ملتا ہے، اسی طرح آدم علیہ السلام کا سجدہ نہ کرنا بلکہ سجدہ کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ اور آدم علیہ السلام اس طرح ہوں جس طرح خانہ کعبہ شریف قبلہ جس طرح ہوتا ہے۔ یہ دو قول، یہ سجود تحیہ، سجود کون سا؟ سجدہ تحیہ۔ اب یہ سجدہ بھی جو تھا، یہ سجدہ آدم علیہ السلام زندہ انسان، سمجھنا ذرا بات کو، جو مفسرین کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجود تحیہ ہے ہی نہیں، وہ تو بات ہی ختم، سجدہ عبادت ویسے کوئی نہیں، سجدہ اصطلاحی بھی کوئی نہیں، اور پھر سجود تحیہ ہو کہ آدم علیہ السلام صرف بطور قبلہ کے ہوں، آدم علیہ السلام صرف بطور قبلہ کے ہوں، پھر بھی آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کوئی نہیں۔ ہاں صرف جو بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ہوا، اس کو کوئی لینے والا لے تو لے سکتا ہے، لیکن وہ مفسرین ساتھ ہی لکھتی ہیں کہ یہ سجدہ تحیہ اس زمانے میں جائز تھا، ہماری شریعت میں منسوخ ہو چکا ہے، اس شریعت میں جائز تھا، ہماری شریعت میں منسوخ ہو چکا ہے۔ اور اگلی بات سمجھو، یہ آدم علیہ السلام کا سجدہ اگر مان بھی لیا جائے، آج کل لوگ مشرک سجدہ کرتے ہیں قبروں کے سامنے، مردوں کے سامنے، اور سمجھے مردے کا سجدہ عبادت بھی کوئی نہیں، سجدہ اصطلاحی بھی کوئی نہیں، سجدہ تحیہ، سجدہ تعظیمی، صرف معمولی سا جھکنا، اس کا بھی ثبوت کوئی نہیں۔ بات کو سمجھو، آدم علیہ السلام کا واقعہ سے بھی استدلال درست نہیں، کیوں؟ آدم علیہ السلام کے سامنے اگر سجدہ مان بھی لیا جائے تو آدم زندہ تھا، آدم زندہ کے سامنے سجدہ کرنا الگ ہے، قبر کے سامنے سجدہ کرنا الگ ہے۔ موجودہ زمانے کا مشرک وہ سجدے کرتا ہے قبروں کے سامنے، قبر کا سجدہ کہیں ثابت نہیں ہے، مردوں کا سجدہ کہیں ثابت نہیں ہے، نہ سجدہ عبادت ثابت ہے نہ سجدہ تحیہ ثابت ہے۔ بات سمجھے؟ آدم علیہ السلام کے سامنے بھی سجدہ مانا جائے، سجدہ تعظیمی، سجدہ تحیہ، تو آدم علیہ السلام کیا تھے اس وقت؟ زندہ۔ ذرا نکالیے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، سورۃ ہجر، سورۃ ہجر ہے کہ رعد ہے؟ سورۃ ہجر جی 397 جی، دیکھو 14واں پارہ، سورۃ ہجر، سورۃ ہجر کی آیت نمبر 29، 28 بلکہ دیکھ لو ساتھ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب تیرے رب نے کہا، کس کو؟ ملائکہ کو، انی خالق بشرن، میں پیدا کر رہا ہوں ایک بشر کو، پیدا کر رہا ہوں
اللہ کس کو پیدا کرنے لگا تھا؟ آدم علیہ السلام کو. کس کو؟ آدم علیہ السلام کو. اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ میں کس کو پیدا کرنے لگا ہوں؟ خالقن بشرن، میں پیدا کر رہا ہوں ایک بشر کو. کس کو؟ آدم علیہ السلام، اللہ کا پیغمبر. اللہ کہتا ہے یہ کیا ہے؟ بشر. ایک بشر کو پیدا کر رہا ہوں من صلصال من حمأ مسنون، مٹی سے. اس کی وضاحت آگے جہاں یہاں پہنچیں گے اس کی یہ 3 حالتیں یہاں آئیں گی انشاءاللہ. اب دیکھو، میں آدم علیہ السلام کو ایک بشر کو پیدا کرنے لگا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، فَإِذَا، ذرا خیال کرنا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اس آدم علیہ السلام کے جسم کو میں بناؤں گا مٹی سے. آدم علیہ السلام کا پورا وجود، پورا دھڑ، پورا جسم یہ تیار میں کروں گا. شان ہے انسان کی، وہ سمجھے؟ شان ہے انسان کی، بشر کی. اللہ کہتا ہے اس کو میں اپنے ہاتھوں سے خود بناؤں گا. بلے بلے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، میں اس کے اعضاء کو برابر برابر کر کے بناؤں گا. ایک، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھر روح پھونکوں گا. آدم علیہ السلام کا جسم بھی تیار میں نے کرنا ہے. جسم تیار کرنے کے بعد جسم کے اندر روح بھی میں نے ڈالنا ہے. ذرا خیال کرنا، جسم بھی میں تیار کروں گا. جسم تیار کرنے کے بعد جسم کے اندر روح بھی ڈالوں گا. روح اب جب ڈال دوں گا اب زندہ ہو گئے. وہ سمجھے؟ اب آدم علیہ السلام کیا ہو جائیں گے؟ زندہ ہو جائیں گے. اب دیکھیں گے، اب دیکھیں گے کہ ملائکہ میرے سامنے سجدہ کر رہی ہیں. وہ بات سمجھے؟ روح ڈالوں گا، پھر فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فَقَعُوا، پھر تم نے سجدہ کرنا ہے. جب تک آدم علیہ السلام کے جسم میں روح نہ آ جائے سجدہ کرنے کی اجازت. وہ سمجھو، روح نہ آئے تو ابھی تک زندہ نہیں ہے. روح نہ آئے تو ابھی تک. اللہ تو جانتا تھا نا مشرک آئیں گے کہیں جی مردوں کو سجدہ جائز ہے، قبروں کو سجدہ جائز ہے. اللہ کہتا ہے جب تک میں روح ڈال کر زندہ نہ کر لوں نا اس وقت تک تمہیں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا جی، آدم علیہ السلام کا پاک وجود میں تیار کروں گا. وجود تیار کرنے کے بعد میں کیا کروں گا؟ اس کے اندر روح ڈالوں گا. جب تک روح نہیں آتی اس نے زندہ ہونا نہیں ہے. روح آئے گی تب زندہ ہوگا. اب زندہ ہو جائے گا اب تم نے سجدہ کرنا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی مردوں کے سامنے سجدے کی اجازت ہے. مردے کے سامنے سجدے کی اجازت نہیں ہے، قبر کے سامنے سجدے کی اجازت نہیں ہے. اور سمجھے؟ روح میں ڈالوں گا. روح ڈالنے کے بعد پھر یہ جسم کیا ہو جائے گا؟ زندہ. اب دیکھے گا سنے گا، اب دیکھے گا سنے گا، زندہ ہو جائے گا. پیغمبر ہے، پیغمبر آدم علیہ السلام. توجہ کرنا، آدم علیہ السلام پیغمبر. اللہ پاک کہتا ہے جب تک زندہ نہ کر لوں اس وقت تک سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. زندہ کر لوں گا
اب یہ دیکھے گا سنے گا، اسے پتہ چلے گا میری کتنی عزت ہے، میری کتنی شان ہے، انسان کی بشر کی کتنی زیادہ شان ہے۔ اب روح اندر آ جائے گی، روح کے آنے کے بعد یہ دیکھے گا، یہ سنے گا۔ جب تک روح اندر نہ آئے پیغمبر کے جسم میں بھی، تو پیغمبر کا جسم بھی سن سکتا نہیں ہے، دیکھ سکتا نہیں ہے۔ کب دیکھے گا سنے گا؟ جب روح اندر آ جائے گی، اب دیکھے گا سنے گا۔ اب تم نے سجدہ کرنا ہے، اور اس کو پتا چلے گا کہ واقعتاً بشر کی شان کتنی زیادہ ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ مان لیا جائے تو وہ بھی سجدہ تعظیمی زندہ انسان کے سامنے سجدہ ہے، اور جو تم کرتے ہو قبروں کے سامنے سجدہ، اس کا ثبوت تو پھر بھی نہ ملا۔ چلو آئیے اپنے مقام پر۔ ہم نے فرشتوں کو کہا تم سجدہ کرو، اب فرشتوں نے سجدہ کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، حکم ہوا تھا فرشتوں کو، اور ابلیس وہ تو فرشتہ نہیں ہے، وہ تو جن ہے۔ حکم ہوا فرشتوں کو تم سجدہ کرو، تو جن کو تو حکم ہی نہیں ہوا، ابلیس کو تو حکم ہی نہیں ہوا، حکم فرشتوں کو ہوا، جنات کو تو حکم نہیں ہوا۔ اب اگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو وہ تو مجرم نہیں بننا چاہیے؟ یہ سوال ہے، جواب سمجھو۔ جواب یہ ہے کہ اللہ پاک نے جس طرح ملائکہ کو حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا، اسی طرح اللہ تعالی نے ابلیس کو بھی حکم دیا تھا کہ تو بھی سجدہ کر۔ اللہ پاک نے جس طرح ملائکہ کو حکم دیا تھا، اسی طرح اللہ تعالی نے ابلیس کو بھی حکم دیا تھا کہ تو بھی سجدہ کر۔ ذرا نکالیے سورۃ اعراف، سورۃ اعراف 8واں پارہ۔ اچھا جی، صفحہ 224 آیت نمبر 12، سورۃ اعراف آیت نمبر 12 پارہ 8۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 12 پارہ 8۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، ما منعک، ابلیس تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روک دیا تھا؟ اذ امرتک، جب میں نے حکم کیا تجھ کو۔ صاف لفظ قرآن پاک میں موجود ہے، اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تو تجھے بھی سجدہ کرنا چاہیے تھا۔ فرشتوں کو بھی حکم دیا سجدہ کرنے کا، ابلیس کو بھی اللہ نے حکم دیا سجدہ کرنے کا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ چلو آئیے، اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہ کیا، ابا، انکار کرنے لگا۔ وستکبرا، یہ وستکبرا علت ہے ابا کی، انکار کیوں کیا؟ تکبر کی وجہ سے انکار کیا۔ کیوں انکار کیا؟ تکبر کی وجہ سے۔ یہ وستکبرا علت ہے کس کی؟ ابا کی۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ثمرہ، نتیجہ کیا نکلا؟
کانا من الکافرین ہو گیا کافروں سے. کانا بمانا سارا، کانا بمانا سارا، ہو گیا کافروں سے، نافرمانوں سے. ایک دوسرا معنی کانا تھا من الکافرین فی علم اللہ، اللہ کے علم میں تو پہلے سے تھا کہ یہ کافر ہے. اللہ کے علم میں تو پہلے سے یہ بات تھی کہ یہ کافروں میں سے ہے. اچھا جی، اب ابلیس نے سجدہ نہ کیا. آئیے اب ذرا لگاؤ ماقبل کے ساتھ. آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے اللہ پاک بتانا چاہتے ہیں اللہ ہی کو پکارو، اللہ کے ساتھ پکار کے اندر کسی کو شریک نہ بناؤ، فرشتوں کو نہ پکارو، وہ بھی عالم الغیب نہیں، شیطان کو بھی نہ پکارو، شیطان تو تمہارا پہلے دن کا دشمن ہے. شیطان کو بھی نہ پکارو، شیطان کیا ہے؟ پہلے دن کا تمہارا دشمن ہے. اور یہ بات سمجھا چکا ہوں مسئلہ الہ میں. شیطان کی بھی عبادت ہوتی رہی ہے. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی. و انسانوں، اور تم نے شیطان کو اور شیطان کی اولاد کو میرے علاوہ اپنا حاجت روا کارساز مختار بنا لیا. تم نے ان کو بھی اللہ کا کیا بنایا؟ شریک بنایا. یہ پہلے دن کے تمہارے دشمن ہیں، لہذا ان کو بھی اللہ کا شریک بنانے کی اجازت نہیں. چلو آگے آئیے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. ہم نے کہا آدم علیہ السلام آپ ٹھہریں یہاں پر. ملائکہ نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اکڑ گیا، تکبر کرنے لگا. آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا آپ بھی اور آپ کی بیوی حضرت حوا آپ دونوں ٹھہریں جنت میں، آپ دونوں یہاں جنت میں ٹھہرو. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، کھاؤ کشادہ، من حیث شئتم، جہاں سے، یہ ساری جنت تمہاری ہے، ساری جنت تمہاری ہے، جہاں سے چاہو کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن خیال کرنا اس درخت کے قریب بھی نہ جانا. باقی کھاؤ اور اس درخت کو نہ کھاؤ، نہ کھاؤ نہیں، فرمایا اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اس کے قریب بھی نہ جاؤ. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ہو جاؤ گے اپنا نقصان کرنے والوں سے. اب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ان دونوں کو اللہ پاک نے جنت میں ٹھہرایا. حضرت حوا کے بارے میں مفسرین اہل سنت والجماعت نے یہ بات چھیڑی ہے کہ یہ جو اللہ پاک نے جنت کا ٹھہرنے کا حکم دیا، پھر آدم علیہ السلام جنت کے اندر چلے گئے، آدم علیہ السلام جنت کے اندر ٹھہرے، وہاں جا کے وہاں زوجہ کو اللہ پاک نے پیدا کیا. ایک قول اہل سنت کا. اس حکم کے بعد سمجھو شیطان راندہ درگاہ ہو گیا. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرنے کا حکم دیا،
جب جنت میں داخل ہو گئے پھر اللہ پاک نے حضرت حوا کو پیدا کیا. یہ ایک قول ہے بعض مفسرین کا. دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، اس حکم کے ہونے سے پہلے اللہ پاک نے حضرت حوا کو پیدا کر دیا تھا. جب یہ اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ جنت کے اندر جائیں، اس حکم کے ہونے سے پہلے اللہ پاک نے حضرت حوا کو پیدا کر دیا تھا. چونکہ وہ بھی پیدا ہو چکی تھیں تو اللہ نے فرمایا کہ آپ دونوں تو جاؤ نا جنت میں، تم دونوں تو جاؤ جنت میں. حافظ ابن کثیر یہ جو دوسرا قول کہہ رہا ہوں وہ لکھتے ہیں خلقت قبل دخول الجنت وهو ظاہر القرآن وعلیہ اکثر العلماء. تفسیر ابن کثیر. حافظ ابن کثیر لکھتی ہیں جمہور علماء یہی کہتے ہیں کہ جنت میں جانے سے پہلے اللہ پاک نے حضرت حوا کو پیدا کر دیا تھا، پھر اللہ پاک نے دونوں کو جنت میں داخل کر دیا. اچھا جی، آدم علیہ السلام آپ دونوں تو جاؤ نا جنت میں، جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن ایک درخت کے قریب بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. اب یہ ادھر جانے لگے ہیں اور شیطان کو حکم ہوا ہے جا تو نکل جا. اب فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے پھسلایا عنہا اس درخت سے یعنی اس درخت کی وجہ سے پھسلایا شیطان نے، دھوکہ دیا شیطان نے اس درخت کی وجہ سے. فَأَخْرَجَهُمَا، نکال دیا ان دونوں کو، نکال دیا یعنی نکلنے کا سبب بن گیا. نکالا تو اللہ نے تھا نا، شیطان نے نکالا نہیں تھا، لیکن نکلنے کا سبب کون بنا؟ شیطان. فَأَخْرَجَهُمَا، نکال دیا اس نے یعنی وہ نکالنے کا سبب بنا. مما، اس جنت سے کہ جس جنت میں ان دونوں کو ٹھہرایا گیا تھا، جس جنت کے اندر یہ دونوں تھے اس جنت سے نکالے جانے کا سبب شیطان بنا. شیطان کیسے بنا؟ اس نے ورغلایا، پھسلایا. کس طرح پھسلایا؟ آئیے ذرا وہی سورۃ اعراف نکالیے، وہاں تفصیل ہے اس کی. سورۃ اعراف 8واں پارہ. اچھا جی، یہ صفحہ 224 بلکہ صفحہ 225 دیکھو. صفحہ 225 آیت نمبر 20، سورۃ اعراف 8واں پارہ آیت نمبر 20. فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، وسوسہ ڈالا ان دونوں کے لیے شیطان نے. وہ پھسلانے کی اللہ اب تفسیر کر رہا ہے، کس طرح اس نے ورغلایا، پھسلایا، وسوسہ ڈالا. لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ، یہ تشریح ہے وسوسہ کی. مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. اللہ نے جو روکا ہے تمہیں
کیوں روکا ہے؟ یہ درخت ایسا ہے، یہ درخت کہ جو کھاتا ہے نا تو ملکین، اگر کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے. ملکین، ملک فرشتہ. یہ درخت ایسا ہے، اس کو کھاؤ گے تو کیا بن؟ فرشتے. ایک، او تکونا من الخالدین، یا ہو جاؤ گے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والے. یہاں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے. یہ درخت ایسا ہے، اس درخت کو جو کھائے، ایک تو یہ ہے کہ وہ بن جاتا ہے فرشتہ، دوسرا یہ ہے کہ وہ بن جاتا ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا. اس نے مرنا ہے ہی نہیں، جنت سے اس کو نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت میں رہے گا. یہ شیطان اب دیکھو دھوکہ اب دینے لگا ہے. آدم علیہ السلام، اور مجھ سے تو غلطی ہو گئی جو ہو گئی، یہ اللہ نے مجھے نکال دیا ہے. اللہ تجھے بھی جنت میں رکھے گا نہیں، تجھے بھی نکالے گا. پتہ ہے یہ اس درخت سے روکا کیوں ہے؟ یہ درخت ایسا ہے جو اس کو کھا لے تو یہاں ہمیشہ رہتا ہے. تو بھی کھا لے گا نا تو یہاں ہمیشہ رہے گا. تجھے اللہ نے کہا ہے نہ کھا، مطلب کیا؟ نہ کھائے گا نہ ہمیشہ رہے گا، تجھے یہاں سے اللہ نکال دے گا. اگر ہمیشہ رہنا چاہتا ہے نا کھا. یہ درخت ایسا ہے جو اس کو کھا لے تو تکونا من الخالدین، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والوں سے ہو جاتا ہے. اگر تو یہ جنت میں ہمیشہ رہنا چاہتا ہے نا کھا. اللہ نے روکا اسی لیے، تو کھائے گا تو پھر تو اللہ تجھے نکال نہیں سکے گا، اور اللہ نے تجھے نکالنا ہے. آج مجھے نکالا ہے، کل پرسوں تیری باری ہے، تجھے بھی نکالے گا. یہاں رہنے نہیں دیتا، یہاں رہنے نہیں دیتا. یہاں اگر رہنا چاہتا ہے کھا. اور آگے وقاسمہما، قسم اٹھائی، انی لکما لمن الناصحین، میں بڑا خیر خواہ، میں کیا ہوں تمہارا؟ اللہ دی قسم ہے میں سچ آکھدا. میری چٹی داڑھی دیکھو، اللہ کی قسم ہے میں بالکل سچا ہوں، میں کوئی دھوکہ نہیں کر رہا ہوں، میں سچ سچ تمہیں بتا رہا ہوں. میں یہاں رہا ہوں جنت میں، او کب کا میں جانتا ہوں. یہ درخت ایسا ہے جو کھائے تو ہمیشہ یہاں زندہ رہتا ہے. اگر یہاں ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو کھاؤ، نہ کھاؤ گے نکال دیے جاؤ گے. اب وہ تو وسوسہ ڈال کے حضرت صاحب گیا ادھر. حضرت آدم اور حضرت حوا اب سوچنے لگے کیا کریں. اللہ کہتا ہے نہ کھا، قریب بھی نہ جا. او صوفی صاحب آخ دینے کہ کھا. اب کیا کروں؟ اور وہ اللہ کا نام لے کے کہہ رہا ہے. اللہ کا نام لے کے تو کوئی جھوٹ نہیں بول سکے گا. اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے وہ، اور وہ کہتا ہے میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. اب آدم علیہ السلام سوچ بچار کر کے، مفسرین نے لکھا ہے اماں جان کہنے لگی کھائیے. آدم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر جس طرح آپ فرماتی ہیں اس طرح کر لیتے ہیں، چلو کھا لیتے ہیں جی. مفسرین اہل سنت والجماعت نے بھی یہ بات لکھی ہے، کوئی قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے یہ. البتہ اہل سنت والجماعت علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ مشورہ حضرت حوا نے دیا تھا. حضرت حوا نے یہ مشورہ دیا تھا کھا لینا چاہیے. صوفی صاحب جڑا بابا ہے نا، اے سچ ہی آخنا ہو سی چٹداڑیا، سچ کہتا ہوگا، کھا لینا چاہیے. کھا لیا.
جب کھا لیا اللہ ناراض ہو گیا، اللہ نے فرمایا تم بھی نکلو، تم بھی۔ اب اس طرح اس نے وسوسہ ڈالا۔ اب ذرا بات کو سمجھنا، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وسوسہ جو اس نے ڈالا، یہاں دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ جو کھاتا ہے تو ملکین فرشتہ بن جاتا ہے، ایک یہ۔ دوسرا، کھاتا ہے تو ہمیشہ جنت میں رہتا ہے۔ یہ ہمیشہ جنت میں رہنا یہ تو وجہ بن سکتی ہے کھانے کی، کہ آدم علیہ السلام نے سوچا ہو چلو جی ہمیشہ جنت میں رہوں گا، لیکن یہ جو پہلے لفظ ہے الا ان تکونا ملکین، کہ کھاؤ گے تو ملکین بن جاؤ گے۔ کیا بن جاؤ گے؟ فرشتے بن جاؤ گے۔ اور وہ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ فرشتوں نے سجدہ کیا ہے ان کے سامنے، تو فرشتوں کی شان تو کم ہے، آدم علیہ السلام کی شان زیادہ ہے۔ اب اگر میں کھا لوں گا تو میں فرشتہ بن جاؤں گا، تو فرشتہ بن جاؤں گا تو میری شان کم ہو جائے گی۔ اور سمجھے، فرشتہ بن جاؤں گا تو میری شان کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی۔ تو یہ تو کھانے کی وجہ نہیں بن سکتی، بلکہ یہ تو الٹا رکاوٹ ہے کھانے کے لیے۔ ملکین بننا، فرشتہ بننا، یہ کھانے کی علت نہیں بن سکتی، بلکہ نہ کھانے کی علت ہے، کیونکہ فرشتوں کی شان کم ہے۔ آدم علیہ السلام خود دیکھ چکے ہیں کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ تم آدم کے سامنے سجدہ کرو، تو یہ سجدہ کرا کے اللہ نے بتایا کہ آدم علیہ السلام کی شان زیادہ ہے اور فرشتوں کی شان کم ہے۔ تو اب اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ آدم علیہ السلام وہ درخت کھانے کے قریب بھی نہ جاتے۔ آؤ جی، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ تقریباً جتنی تفسیریں ہیں اہل سنت والجماعت کی، کسی مفسر نے اس سوال کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، نہ کسی نے اس سوال کو ذکر کیا، نہ اس کا جواب دیا۔ کسی تفسیر کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں آتا۔ اب ذرا بات سمجھو، الا ان تکونا ملکین، یہاں پر ایک دوسری قرات ہے ملکین۔ ذرا جواب کو سمجھو، ملکین اور دوسری قرات کیا ہے؟ ملکین۔ ملکین دو قراتیں ہو گئی، ملکین فرشتے بن جاؤ گے، ملکین بادشاہ بن جاؤ گے۔ ملک بادشاہ، کھاؤ گے تو جنت کے بادشاہ، سمجھے، کھاؤ گے تو جنت کے مالک بادشاہ، اور خالدین پھر ہمیشہ زندہ بھی رہنے والے۔ جب یہ دوسری قرات آ گئی، اور ذرا آئیے 16واں پارہ نکالیے اس کے ساتھ، سورت طٰہٰ میں ہے میرے حال میں کہ انبیاء ملک لا یبلا، الا ادلکم کیا الا شجرۃ الخلد و ملک لا یبلا۔ جی 476 سورت طٰہٰ صفحہ 476 آیت نمبر 120 سنو ذرا۔ فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا، کالا، کہا شیطان نے، کیا کہا؟
حل ادلک علی شجرۃ الخلد. آدم علیہ السلام پتہ ہے یہ جو درخت ہے یہ کون سا درخت ہے؟ شجرۃ الخلد. اس کو جو کھائے تو ہمیشہ رہتا ہے. وَمُلْكٍ شجرۃ الخلد تے شجرۃ ملکن، یہ درخت ہے ایسی بادشاہی والا، لا یبلا، جو بادشاہی پرانی نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی. یہ درخت پتہ ہے کیسا ہے؟ جو اس کو کھائے تو ایسا بادشاہ بنتا ہے کہ اس کی بادشاہی کبھی ختم نہیں ہوتی اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اے آؤ جی سمجھو یہ درخت کیسا ہے؟ ایک تو شجرہ خلد ہے، دوسرا کیا ہے؟ شجرہ ملک، بادشاہی کا. یہ ایسا درخت ہے جو اس کو کھائے تو جنت کا کیا بن جاتا ہے؟ بادشاہ. اور بادشاہی بھی ایسی لا یبلا، جو پرانی نہیں ہوتی، کبھی ختم نہیں ہوتی. اب اس سے معلوم ہوا کہ ملکین اور ملکین میں ملک والے معنی کو لیا جائے. دو قراتیں ہوں تو دو قراتوں میں سے بین بین معنی اس طرح لے لیا جائے کہ دونوں پہ عمل ہو جائے. وہ کس طرح؟ ملکین اور ملکین اور ملک کو ملاؤ، صاحب اختیار. کیا معنی بنتا ہے؟ صاحب اختیار، بادشاہی والا، اختیار والا. ایک تو اس کو کھاؤ گے بادشاہی ملے گی، اختیار ملے گا، اور ہمیشہ رہو گے، اور ہمیشہ رہو گے. جب آدم علیہ السلام نے یہ سنا نا، آدم علیہ السلام کہا اچھا واہ جی واہ، یہ درخت تو کھانا چاہیے، اس سے بادشاہی بھی ملتی ہے اور جنت میں ہمیشہ رہنا ملتا ہے. بات سمجھے؟ تو اب ملکین اور ملکین میں ملا کر معنی کیا کرنا ہے؟ صاحب اختیار. کیا معنی کرنا ہے؟ صاحب اختیار. آئیے جی، الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. آئیے اپنے مقام کی طرف. اس نے وسوسہ ڈالا ہے. آدم علیہ السلام اس کے ورغلانے سے ورغلائے گئے، پھسل گئے. اس نے پھسلایا، یہ پھسل گئے، کھانے کے لیے تیار ہو گئے، پھر کھا لیا. اللہ ناراض ہو گیا، اللہ ناراض ہو گیا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. جنت سے آپ کو نکال دیا گیا. جنت سے کیا کر دیا گیا؟ یہاں مفسرین نے یہ بات بھی چھیڑی ہے کہ شیطان کو جب نکال دیا گیا تھا تو وہ تو جنت میں تھا ہی کوئی نہیں، تو اس نے کیسے وسوسہ ڈالا حضرت آدم علیہ السلام کو؟ جواب سمجھو. مفسرین نے مختلف قیل و قال لکھے ہیں، اسرائیلیات. ہوا یہ، جب اس نے انکار کیا اللہ نے فرمایا جا تو نکل. آدم علیہ السلام کو فرمایا تم ٹھہرو، تم ٹھہرو، اس درخت کے قریب نہ جانا، اور تم نکلو. اب وہ نکلتے نکلتے، شیطان ابھی تک جنت میں تھا، اس کو نکلنے کا آرڈر ملا، آدم علیہ السلام کو ٹھہرنے کا آرڈر